بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودیوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے تقریباً 4000 سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا سلسلہ نسب بھی جا کر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، یعنی یہ آپس میں اہل کتاب ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، جس کی گواہی قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور آپ علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے نسل سے جو قوم آگے بڑھی وہ بنی اسرائیل قوم بھی مسلمان ہی تھی، کیونکہ اسلام قبول کرنے یعنی مسلمان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینے والا۔ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کی قوم کو اس نسبت سے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک بیوی سے، جبکہ باقی بیٹے باقی 3 بیویوں سے تھے۔ یہ کل 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بیٹے لاوی نہایت رحم دل اور نیک تھے، جنہوں نے باقی تمام بھائیوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے انہیں کنویں میں ڈال دیں، یعنی ان کی جان بچانے کی غرض سے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا۔ انہی کی نسل میں آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے نجات دلائی، جبکہ ایک بھائی یہودا کی نسل سب سے زیادہ آگے بڑھی اور اسی نسبت سے انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ جب اس قوم کی بدعمالیاں حد سے تجاوز کر گئیں اور یہ قوم سود، جادو، فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی شریعت دے کر مبعوث فرمایا، جو کہ خود بھی نسلاً یہودی تھے، مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے اور سازش کر کے انہیں سولی پر لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جو کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلہ نسب یعنی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر اپنی قربانی دینے کے لیے تیار تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے خوش ہو کر یہ اعزاز و اکرام دیا کہ آپ کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دنیا میں اس وقت 1.5 کروڑ کے قریب یہودی موجود ہیں جو تمام کے تمام بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں۔ یہودی وہ بد نصیب اور بدبخت قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر بجائے کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے نافرمانیوں اور سرکشیوں کی ہر حد کو پار کرتے چلے گئے۔ انبیاء کرام کو تکالیف پہنچاتے رہے اور یہاں تک حد سے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ بہت سے انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا۔ فتنہ فساد پھیلانا شروع سے ان کا وتیرہ رہا ہے اور بدبختی ان کا مقدر ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات کی بارش کی، ان پر من و سلوہ نازل فرمایا، مگر اس ناشکری قوم کو یہ بھی پسند نہ آیا اور زمین میں اناج اگانے کی فرمائش کرنے لگی۔ بنی اسرائیل نے تورات میں بھی رد و بدل کر دی اور اپنے مطلب کی باتوں پر عمل کرتے باقی کو چھوڑ دیتے اور دوسرے لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے مگر خود عمل نہ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں یہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ یہودی قوم دنیا کی سب سے فسادی اور جھوٹی قوم ہے۔
اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے متعدد بار لعنت فرمائی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، مگر یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ انبیاء کرام کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم پر حیل و حجت سے کام لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی بھی حکم نازل ہوتا اسے من و عن قبول کرنے کی بجائے سوالات کرتے، مگر پھر بھی حکم کی بجا آوری دل سے نہ کرتے تھے۔ سب سے زیادہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم پر فرمایا، مگر یہ اللہ تبارک و تعالی کو کبھی مجسم کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے نہ مانیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے بھیجے تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان نہیں لاتے، صرف بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہیں۔ بنی اسماعیل کے پیغمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے، اور یہودی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہودیوں کی ناپاک سازشوں سے انبیاء کرام کو آگاہ کرتے رہتے تھے، اور یہودیوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آخری نبی کے انتخاب کے لیے بھی غلط ہستی کو چنا ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے ہیں۔ یہودی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ کچھ بھی کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ نہ کہیں گے اور نہ ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کے عقائد کے مطابق دنیا و آخرت میں ان کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں، اور آخرت میں ان سے کوئی حساب کتاب نہ ہوگا۔ اس بدبخت قوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، اور یہ جادو کے ذریعہ سے شیطان سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کے بے شمار فرقے ہیں اور بے شمار باطل عقائد ہیں۔ یہودی صرف موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام دجال ہیں، جبکہ کانا دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب انجیل کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا، اور بھی بے شمار برے عقائد و افعال کے مالک ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بھی بے شمار فرقے ہیں جن کی تفصیلات کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہودیت کے کچھ فرقے سائنس کو نہیں مانتے، اور کچھ فرقے ٹیکنالوجی پر یقین نہیں رکھتے، اور کچھ فرقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔